انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی نئی پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا پہلا بل ہی تنازع کا شکار ہو گیا۔ اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کے تحفظات اور احتجاج کے باوجود گزشتہ روز صوبائی حکومت کا پیش کردہ ہتک عزت بل 2024 منظور کر لیا گیا، جس کے تحت صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت آئینی عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف کوئی بھی جھوٹی خبر یا غلط معلومات پھیلانا جرم تصور ہوگا۔ ہتک عزت بل 2024 کے تحت ٹی وی چینلز اور اخبارات کے علاوہ فیس بک، ٹک ٹاک، ایکس، یوٹیوب، انسٹاگرام پر بھی غلط خبریں یا کردار کشی کرنے پر 30 لاکھ روپے ہرجانہ ہوگا۔ اس بل کے تحت پنجاب میں ڈیفیمیشن ٹریبیونل قائم کیا جائے گا۔ ٹریبیونل سربراہ کے اختیارات لاہور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوں گے، جو 180 دن میں کیس پر فیصلے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے نئے قانون کو شفاف قرار دیتے ہوئے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا۔ صحافتی تنظیموں نے اس بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے مجوزہ ہتک عزت بل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماضی میں میڈیا ریگولیشنز کے خلاف مسلم لیگ نون کی قیادت اس وقت کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی رہی، بلکہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو آزادی اظہار رائے کے لیے قیادت سمیت کھڑے رہنے کا وعدہ بھی کر چکی۔ دوسری جانب وفاق نے بھی سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی 15 روز میں اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ 2016 کے کئی سیکشنز اور شقیں بدلنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں پیکا ایکٹ کے مقابلے میں مختلف جرائم ناقابل ضمانت قرار دینے اور الیکٹرانک جعل سازی کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 7 سال یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں مقرر کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ترمیم کے بعد حکومت کسی بھی سائبر معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی بنا سکے گی۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شریک چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان محترمہ منیزہ جہانگیر صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ منیزہ صاحبہ، یہ ریگولیشن تو ضروری ہے نا، سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو، اور اس کے لیے قوانین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ٹھوس وجوہات اس وقت تک صحافتی تنظیمیں یا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ فراہم نہیں کر سکیں کہ اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ نہیں مسعود صاحب، میں نہیں سمجھتی کہ اس قانون کی ضرورت تھی، چونکہ پاکستان کے اندر آلریڈی ہتک عزت کا قانون موجود ہے۔ یہ خاص ٹرائیبیونلز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پیرلل جوڈیشل سسٹمز ہمیشہ کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے کیا ٹیررزم کے لیے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم، آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائے، پھر آپ نے ملٹری کورٹس بنائے، اسے کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ بالکل ختم نہیں ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامن لا ہے، جس کے پاس رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے وہ تمام تقاضے پورے کرتا ہے، آپ وہاں پہ جو بھی اکیوزڈ ہے اس کو لے کے آئیں۔ جب آپ اسپیشل ٹرائیبیونل بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسعود صاحب، میں اور آپ رپورٹ کرتے ہیں عدالت کے اندر کہ عدالتی کارروائی کیا ہوئی ہے، مگر ان ٹرائیبیونلز کے اندر ہم رپورٹ نہیں کر پائیں گے، اور ان کی کوئی بھی پروسیڈنگز جو ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر پائیں گے۔ اس کے اوپر ایک بلینکٹ بین ہے، اور جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 10A یعنی جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں، ان کی دھجیڑیں اڑائی گئی ہیں اس ٹرائیبیونل اور یہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر یہی کہنا کافی ہوگا کہ جی میری ریپوٹیشن جو ہے وہ آپ کے کہنے سے خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت ثابت کرنے نہیں ہوں گے کہ کیسے آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ دوسری طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کو خاص طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے خاص جج مخصوص کیا گیا ہے، وہاں پہ جو اٹرنی ہے اس کو خاص پاورز دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ کو جا کے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جو غلط ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ قانون ایسا لگ رہا ہے، اگر آپ اس کو براڈ برش اسٹروکس میں دیکھیں تو جس طرح پہلے بھی بڑے قانون بنے، آپ کو بھی پتہ ہے مسعود صاحب، آپ بھی اس کے اوپر رپورٹ کرتے رہے، اور یہ کہا گیا کہ نیشنل انٹرسٹ کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر یہ ڈیفیمیشن ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آج تک ہمیں کوئی ایسا منسٹر نہیں ملا، انفارمیشن منسٹر، جو ہمیں بتا دے کہ نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا آخر کار ہے کیا۔ ہر دفعہ وہ کڑوٹ بدلتی ہے حکومت تو نیشنل انٹرسٹ بدل جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قدغنے لگے یہاں پہ صحافیوں پر اور یہاں پہ ایکٹیوسٹ کے اوپر قدغنے لگے نیشنل انٹرسٹ کے نام کے اوپر، اس لیے چونکہ یہ جو قانون ہے یہ بہت ویگ ہے، اس کے اندر آرٹیکل 10A کی یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی
کھلی خلاف ورزی ہے. آپ نے اسپیشل ٹرائیبیونلز بنائے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی اسپیشل ٹرائیبیونلز بنانے کی جب آپ کے پاس ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. اس کو آپ درست فرما رہی ہیں, پہلے سے قوانین موجود ہیں. ایون آئین پاکستان بہت واضح ہے اس حوالے سے, اور پھر اس کے بعد قوانین موجود ہیں, لیکن جو قوانین موجود ہیں ان پر فیصلے نہیں ہوتے. 2-3 سال تک معاملہ لٹکا رہتا ہے, تو وہاں سے نتائج نہیں آ رہے, تو حکومت نے پھر یہ قدم اٹھایا. دیکھیے مسعود صاحب, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ چیز ہے اس کو آپ بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو رد کر دیں اور ایک نئی چیز بنا لیں جو اس سے بھی بری ہو. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو آپ اس کے اندر بہتری لاتے ہیں. اس کے اندر آپ نے بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہے, ایکسپرٹس ہیں حاضر, وہ آپ کو بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. مگر جب قوانین مسعود صاحب اس نظریے سے بنائے جائیں کہ ہم نے یہاں پہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغنیں لگانی ہے, تو پھر وہ جو قوانین جس طرح ہم نے یہ والا قانون دیکھا ہے اسی طریقے سے بنتے ہیں. اگر آپ اس کے خد و خال میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا بات کی گئی ہے. یہاں پہ یہ کیا کہا ہے, in defamation proceedings a person shall have a defense if he shows that the statement is based on truth. کہ اگر وہ یہ ثابت کر سکے جی کہ یہ سچی بات ہے, یا یہ ثابت کر سکے کہ جو بھی اس نے کرٹیسزم کی ہے وہ فیئر ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کا تعین کون کرے گا کہ سچ کیا تھا اور فیئر کیا تھا, خاص طور پہ جب آپ ایک آزادی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اگر حکومت کی پرفارمنس کو ہم اپنی سٹوری میں چاہتے ہیں کہ اس کا ایک تجزیہ کر سکیں, تو وہ تجزیہ جو ہے وہ اسی حکومت کے ذہن کے مطابق ہونا چاہیے, صحافی کے ذہن کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ, اچھا مسعود صاحب ایک بڑی حیران کن بات اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بار بار بات ہوتی رہی ججز کے حوالے سے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے اس کے اندر حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کے اندر صوبائی حکومت کا مکمل عمل دخل ہے اور وہی انہی کی کنسلٹیشن سے ججز اپوائنٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم انہوں نے دیا ہے, اس کے بعد اسیس کیا جائے گا کہ کیا یہ جو جج ہے اس کی اچھی پرفارمنس ہے کہ نہیں ہے, اور اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو بغیر اسے کوئی وجہ دیے اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. 18 مہینے کے اندر اس کی ایویلیویشن ہوگی. اب یہ ایویلیویشن کون کرے گا اور کون فیصلہ کرے گا کہ یہ جج جو ہے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے کہ غلط پرفارمنس دے رہا ہے, حکومت کے مطابق دے رہا ہے, حکومت کے خلاف دے رہا ہے. دیکھیے ایسے مت کریں آپ ججز کو, اور ان کی جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے, بار بار ججز آج جس بحران میں ہم ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ججز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنس کو سمجھو, ہماری انڈیپینڈنس کو رسپیکٹ کرو. تو یہ قانون تو لا کے آپ اور مزید چیزوں کو الجھا رہے ہیں اور مزید بحران کو گہرا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی کہا گیا, عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, صرف جرمانہ ہوگا اور یہ سول سوٹ ہوگا. یعنی اس میں کرمنل جو جس طرح سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں ویسے نہیں ہوگا. مسعود صاحب میں نے جو اس کے اندر دیکھا ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کل کو اگر آپ تک نوٹس, یوزلی ڈیفیمیشن کے اندر ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے میری کوئی ڈیفیمیشن کی ہے تو آپ تک جو ہے کوئی نہ کوئی ایک نوٹس آپ کے ہاتھ میں تھمائے گا, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جی آپ کے خلاف عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے. مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ تک وہ بات پہنچے بھی نہیں اور آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور کیس لگ بھی گیا تو پھر آپ کو 30 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو عام صحافی ہے, ہمیں تو تنخواہیں نہیں ملتی ٹائم کے اوپر, تو کہاں سے 30 لاکھ جو ہے وہ صحافی جو ہے وہ جمع کرے گا. تو یہ بڑا ایک عجیب سا انہوں نے قانون بنایا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہم وہ کہتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو اب تو مسعود صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ ریاست ہوگی حولدار جیسی, جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ گردن دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب اپوزیشن میں یہی پارٹیاں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. یہ جو میڈیا ایک کا لا ایک لانے والے تھے اور ایک اتھارٹی بنانے والے تھے, اس کے خلاف انہوں نے بڑھ چڑھ کے انہوں نے بیانات دیے, مگر جب حکومت میں آتے ہیں تو اس سے بھی برے قوانین جو ہیں وہ لکھ جی. حالانکہ ابھی ہم نے سنایا بھی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ تو ریگولیشن کے خلاف ہیں, وہ تو چاہتی نہیں کہ کسی قسم کی میڈیا پر ریگولیشن ہو, لیکن ہم خود چاہتے ہیں,
ہم صحافتی ادارے خود ریگولیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اور یہ بہت ضروری بھی ہو گیا سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے خط لکھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حتیٰ کہ عزت کے ہی معاملہ ہے جس پر ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے. تو یہ ضروری تو ہے کہ اس کو کہیں روکا جائے. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیونکہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ہماری بھی کوششیں، تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ مسعود صاحب آپ نے درست کہا، واقعی میں اس کے اوپر لوگ جو ہے ان میں تشویش پائی جاتی ہے، مگر اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کھڑا کر دیں جس کے اندر آرٹیکل 10A کی دھجیاں اڑائی جائیں اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جائیں. یہ تو ویسے ہی چیلنج ہو جائے گا، چونکہ یہ اتنا برا قانون ہے کہ یہ کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوگا جب یہ ہائی کورٹس میں چیلنج ہوگا. تو اس کا پھر یہی نتیجہ ہے. دیکھیں باقی بھی تو ملک میں سوشل میڈیا ہے، باقی دنیا میں بھی تو سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ بھی تو لوگوں کی اپنی عزت اپنی آبرو ہوتی ہے، وہاں پہ بھی نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے ڈیفیمیشن لاز کو کرمنلائز تو نہیں کیا. یہاں پہ وہ ڈیفیمیشن لا کو کرمنلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سول لا ہی رہنے دیں اور اس کے اندر ایسے قوانین اور ایسی آپ اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک کریں، آپ اس کے قانون کو ٹھیک کریں جس طرح باقی دنیا میں ہو رہا ہے. کیوں آپ ہر دفعہ پاکستان جو ہے وہ الگ ہی اپنی ڈگر پہ چلتا ہے اور الگ ہی کوئی سلوشن نکالتا ہے جو پوری دنیا سے ہٹ کے ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو باقی دنیا کر رہی ہے آپ وہی کریں، وہی سیدھے سادے قانون بنائیں اور جو آپ کی عدالتیں ان کے اندر آپ بھروسہ کریں، ان کے اندر ہمت کریں، آپ واپس انہی عدالتوں کے اندر جائیں. کیونکہ جب بھی آپ نے یہاں پہ پیرلل جوڈیشل سسٹمز کھڑے کیے ہیں، چاہے وہ ملٹری کورٹس ہوں، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس ہوں، تو وہاں پہ 10A کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہی کیسز جب ہائر کورٹس میں گئی ہیں وہ تمام ڈسمس ہو گئے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ.